تم جس بھی چیز سے بہت زیادہ پیار کرو گی وہ چیز تم سے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے. یہ بات جب مجھے کسی نے کہی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، تو میں نے اگنور کر دیا، اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال آئے تھے، جیسے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ان کو بھی لے لیں گے؟ یا جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں سے، ہم اپنی اولاد سے، ہم اپنے لائف پارٹنر سے بہت پیار کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سے لے لیں گے؟ پھر جیسے جیسے لائف گزرتی گئی، چیزیں پریکٹیکل ہوتی گئی، تو آہستہ آہستہ اس بات کی بھی سمجھ آنے لگی کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا. دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے جب بے حد پیار کرتے ہیں تو وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے، پر یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں لگ رہا ہے، جیسے یہ سننے میں لگتا ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. الارمنگ سچویشن پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کسی انسان یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہو جائیں کہ آپ اپنی ایگزسٹنس ہی بھول جائیں. اب اگر اس کو آسان لفظوں میں بتایا جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ اتنا انوالو ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں، اپنا وقت اور آپ اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ یہی بھول جائیں. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کسی بھی چیز کا مس یوز کریں گے تو وہ آبویسلی آپ سے چھین لی جائے گی. اسی طرح جب کوئی انسان کسی ایسے پوائنٹ پہ آتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو ہی اگنور کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھین لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں ہو سکتی. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا، یہ لوگ، یہ سب فانی چیزیں ہیں، ایک نہ ایک دن ان سب چیزوں نے ختم ہو ہی جانا ہے. تو جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اگر ہم اس بات کو پہلے ہی سمجھ لیں تو ہم پہ ایسی نوبت ہی نہیں آتی کہ ہم سے کوئی چیز چھینے. اینڈ ویٹ اے منٹ، isn't it beautiful کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی بھی تیسری چیز کو نہیں آنے دیتے. جسٹ ٹیک اے مومنٹ اینڈ فیل دس تھنگ. آپ کو خود سے ہی پیار ہونے لگ جائے گا، آپ کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. Now I just hope and pray that things are clear now. اللہ حافظ.